ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گھنے خوبصورت اور پراسرار جنگل میں ایک ایسا درخت موجود تھا جس کے پتے سونے جیسے چمکتے تھے۔ اس درخت کو جنگل کے جانور سنہرا درخت کہتے تھے۔ اس کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ دن کے وقت دھوپ میں اس کی روشنی آنکھوں کو چپکا چوند کر دیتی اور رات کو چاندنی میں وہ جگنوؤں کی طرح جھلملاتا تھا۔ مگر یہ درخت عام نہیں تھا۔ جنگل کے پرانے جانور کہتے تھے کہ یہ درخت صرف ان کے لیے اپنی طاقت دکھاتا ہے جو دل کے صاف ہوں، سچے ہوں اور دوسروں کی مدد کرتے ہوں۔ لیکن زیادہ تر جانور اس درخت سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے۔ اس جنگل میں ایک ننھی ہرنی رہتی تھی جس کا نام میلا تھا۔ میلا نہایت مہربان، ہنس مکھ اور دوسروں کا خیال رکھنے والی ہرنی تھی۔ اگر کوئی زخمی جانور ہوتا تو وہ اس کی مرہم پٹی کرتی، اگر کسی کو کھانا نہ ملتا تو اپنا حصہ بانٹ دیتی۔ سب جانور اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن میلا کو ایک چھوٹا سا خرگوش روتا ہوا ملا۔ اس کی ماں کہیں دور چلی گئی تھی اور وہ راستہ بھول گیا تھا۔ میلا نے فوراً اپنا کھانا خرگوش کو کھلایا اور اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جنگل کے دور کونے میں موجود خرگوشوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے گولڈن درخت کے قریب سے گزرنا پڑا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو اچانک درخت کے پتے ہوا میں ہلنے لگے، ایک سنہری روشنی نکلی اور ایک نرم سی آواز گونجی، اے نیک دل ہرنی، تم نے ایک بے سہارا بچے کی مدد کی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنی طاقت سے نوازوں گا۔ میلا اور خرگوش دونوں حیرت سے درخت کو دیکھنے لگے۔ درخت کے تنوں میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک چمکتی ہوئی گلابی روشنی نکلی۔ دروازے کے اندر ایک خوبصورت چھوٹا سا جادوئی کمرہ تھا جس میں پرسکون موسیقی بج رہی تھی اور دیواروں پر چمکتے ستارے جیسے نقوش بنے ہوئے تھے۔ درخت کی آواز دوبارہ آئی، میلا، تمہیں 3 تحفے دیے جا رہے ہیں، تم جہاں بھی جاؤ وہاں خوشی اور سکون پھیل جائے گا۔ تمہاری آواز سن کر جانوروں کے دل نرم ہو جائیں گے۔ جب کبھی تم کسی مشکل میں ہو ایک سنہری پتا تمہیں راستہ دکھائے گا۔ میلا نے جھک کر شکریہ ادا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تحفے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ جب وہ خرگوش کو اس کی ماں کے پاس چھوڑنے گئی تو پورا خرگوش خاندان میلا کا شکر گزار ہوا۔ اگلے دن سے جنگل میں ایک تبدیلی آنے لگی۔ جہاں بھی میلا جاتی وہاں جھگڑے ختم ہو جاتے، بیمار جانور بہتر محسوس کرتے اور بچے ہنسنے لگتے۔ جلد ہی سب جانوروں کو پتہ چل گیا کہ میلا کچھ خاص ہے، مگر میلا نے کبھی غرور نہ کیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ اصل طاقت سچائی، نرمی اور محبت میں ہے۔ گولڈن پتے والا درخت اب میلا کو ہر رات جگنوؤں کی لوری سناتا اور میلا اسے اپنا دوست سمجھتی۔ کبھی کبھی وہ اکیلے وہاں بیٹھ کر چپ چاپ اس روشنی سے سکون حاصل کرتی۔ ایک دن درخت نے آخری بار میلا سے کہا، میری طاقت تم میں اب ہمیشہ کے لیے ہے کیونکہ تم نے اسے بانٹا چھپایا نہیں۔ سبق: اصل جادو سونے کی چمک میں نہیں بلکہ نرمی، سچائی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ جو دل سے نیکی کرتا ہے قدرت خود اس کا ساتھ دیتی ہے۔